بات کریں معیشت کی تو یہاں سے اچھی خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے مزید $600 ملین کا جو قرضہ ہے وہ رول اوور کر دیا ہے، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $600 ملین کا اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ سی پیک کے تحت اربوں ڈالرز کے ایک اور منصوبے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہیں وہ اچھی خبریں جو ہیں معیشت کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ بخاری صاحب اوورآل جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ چین نے تو ایک اور جو ہے وہ آگے قدم بڑھایا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ از ناؤ پاسٹ، اٹس اے اسٹوری آف دا پاسٹ، دیر از نو ہینگنگ سورڈ آف پاکستان ڈیفالٹنگ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پوری کی پوری اپوزیشن کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کیمپین تھی یہ کہ پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، پاکستان کو کوئی ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے دوستوں نے صاف کورا جواب دیا، یاد ہے کہ نہیں آپ کو یہ؟ اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے تو انہیں کہا جاؤ گھر جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس کا پرائم منسٹر کو بھی، اسحاق ڈار صاحب کو بھی، اور دوست ممالک کو بھی، جنہوں نے کھل کے سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، اور چائنا کی تو خیر بات ہی کیا ہے۔ چائنا جو ہے نا وہ امریکہ کی طرف سے صرف دلاسوں پر نہیں رکھتا ہمیں، وہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل سوچ ہے اس کی۔ $600 ملین کا یہ قرضہ تو رول کیا، اس سے پہلے $4 بلین کے کر چکا ہے وہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے پے کر دیے تھے، انہوں نے واپس کر دیے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات بہت کی جاتی تھی پچھلے دور میں۔ جو اسد عمر صاحب، جو ان کے سو کالڈ اکنامک ایرسٹوٹلس تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، ہم نے یہ مارکہ مار دیا۔ یہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ جون 2023 میں مسلسل چوتھے ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ $33 کروڑ 40 لاکھ رہا، وچ مینز کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 85% کمی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے دنیا بدل گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ٹاپ پہ چلا گیا، لیکن یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جس سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کے تحت بھی چائنا اربوں ڈالر کے معاہدے سائن کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس حوالے سے پاکستان چین نے انویسٹمنٹ فریم ورک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، عنقریب اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور چائنا بورڈ اینڈ بریجز کارپوریشن میں بھی معاہدے کا مطلب ہے چائنا کے ساتھ تو ہم اتنا میسولی آگے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا جو سندھ کے چیف منسٹر تھے، وہ بتا رہے تھے آپ سے کہ اکنامک زون بنانے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ اور یہ اکنامک زون جب بن جائیں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سی پیک تھا کیا۔ ابھی تو اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں۔ جب وہ کمیشن ہوگا تو اٹ سرٹنلی از اے وسل بلور، گیم چینجر اینڈ اے گولڈ مائن، دو اس کے بارے میں اور بخاری صاحب کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ایک بار پھر سے جو ہے وہ اس بات کو دہرایا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، پرائم منسٹر صاحب نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پچھلے ہی چند دنوں میں تعریف کی ہے، یعنی آرمی چیف کی، کہ انہوں نے بہت مدد کی، جو دوست ممالک سے ہمیں مدد ملی ہے اس میں بھی، اور جو اکانومی کے لیے جو سی پیک کے ساتھ ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں انہوں نے ایک بار پھر اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہم جتنا بھی ممکن ہوگا حکومت کی اس حوالے سے مدد کریں گے۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب، یہ ڈالر بڑھ رہا ہے، اس پہ بڑی تشویش ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد نیچے آنا شروع ہوا تھا اور اب 3 دن سے مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یس، دیکھیے ڈالر ہمارے ہاں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹیبل ہوا ہے، کبھی وہ کم ہو جاتا ہے، کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ عمل ابھی کچھ دیر جاری رہے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، برطانیہ نے بھی پاکستان کی امداد میں 3 گنا اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ امداد 41.5 ملین پاؤنڈ سے بڑھا کر تقریباً 133 ملین پاؤنڈ کر دی جائے گی۔ یہ سارے انڈیکیٹر جو ہے نا یہ پازیٹیو ہیں، اور ہم یہ دعا گو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے، اور ان تمام ایکشنز اور ایکٹیویٹی سے یقینی طور پر ہم ایک بہتر سمت میں صحیح، اور بالکل ہم دعا گو ہیں کہ اگر انڈیکیٹرز اس طرح کے آ رہے ہیں تو اس کا ایونچولی جو فائدہ ہے عوام الناس کو بھی آنا چاہیے، یقیناً مہنگائی میں بھی کچھ کمی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ملے عوام کو، اور گھر گھر یہ جو انڈیکیٹر جو ہے وہ جائے، کیونکہ عوام تو اگر مہنگائی کم ہوگی تو اس سے ہی ریلیف محسوس کریں گے۔